اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ود شہزاد کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب ہم نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے معراج کی رات اپنی امت کی کچھ عورتوں کو قسم قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ایک ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین، جہنم میں ہونا ایک بہت ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے ذریعے لٹکے ہونا اور دماغ کا ہنڈیا کی طرح پکنا۔ اللہ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کے پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ اس کی پیشانی سے بندھے ہیں۔ میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ وہ چھاتی کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ ابا جان، ان عورتوں کو یہ عذاب ان کے کن اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکے دیکھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر باہر نکلنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا نہیں کرتی تھی۔ دوسری عورت جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان کے بل جہنم میں لٹکے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ ناظرین، جس طرح عورت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کبھی اپنے شوہر کی دل آزاری نہ کرے، اسی طرح مردوں کو بھی یہ بات جائز نہیں کہ وہ زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائیں۔ تیسری عورت جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چھاتی کے بل جہنم میں لٹکے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ چوتھی عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں اس کے سینے سے بندھے ہیں اور دونوں ہاتھ اس کی پیشانی سے بندھے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک رہنے کا اہتمام نہیں کیا کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کیا کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دو گناہ صرف عورتوں کے لیے خاص نہیں، بلکہ اگر مردوں میں بھی یہ گناہ پائے جائیں گے تو ان کو بھی پکڑ ہوگی۔ چھٹی عورت
جس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں جہنم کی آگ داخل ہوتی ہے اور پاخانے کے راستے جہنم کی آگ باہر نکلتی ہے اور عذاب کے فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، ایک حسد کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔